تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المعروف من غیر رعیت الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا ذات عداج ولا حجب ارتاج ولا لیل تاج ولا بحر ساج ولا جبل زلجاج ولا جف زہجاج، الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجمين المظلومين، وصلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم دعوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وقوله الأحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، بآواز بلند صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما لأحد عنده من نعمت تجزا۔ اے حبیب، یہ آدم کی نالائق اولاد سے پوچھ تو صحیح کہ نہ میں ان کی اولاد ہوں کہ میں ان کی عزت کروں، نہ یہ میری اولاد ہیں کہ میں ان کی تربیت کروں، نہ یہ میرے پڑوسی ہیں کہ میں ان کے حقوق کا خیال رکھوں، نہ یہ میرے محسن ہیں کہ میں ان کے احسان کا بدلہ دوں۔ پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، علم میں مجھ سے زیادہ آپ جو زیادہ سماعت رکھتے ہیں، لیکن علم بھی آپ مجھ سے زیادہ ہیں، عمر میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں۔ بہتر جانتے ہوں گے کہ آج کے دور میں جو بندہ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو بغیر عوض کے کچھ نہیں لیتا، کوئی چیز دیتا ہے تو پھر کوئی چیز لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی نالائق اولاد سے پوچھ تو صحیح کہ نہ میں ان کی اولاد، کہ آدم کی نالائق اولاد سے پوچھ تو صحیح، نہ کہ میں ان کی اولاد ہوں کہ میں ان کی عزت کروں، نہ یہ میری اولاد ہیں کہ میں ان کی تربیت کروں، میں ان کا کچھ بھی نہیں ہوں، پھر بھی ان کو رزق دیتا ہوں، شفا دیتا ہوں، حیات دیتا ہوں، میں نے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، شکر کرو یا بھونکو، میں جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ کیا بات ہے! خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ عرش سے اوپر نہ مکان ہے نہ وقت۔ خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ عرش سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ عرش جو ہے یہ مکان اور وقت کی حد ہے، اگر عرش سے اوپر کوئی چیز ہوتی تو وہ عرش سے افضل ہوتی۔ خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ عرش سے بھی اوپر 80,000 روپ علی کے اور بھی ہیں، اور خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شکل اشکال 80,000 شکلوں میں سے جو شکل علی زمین پر لے کر آیا ہے نا وہ علی کے آخری درجے کی شکل ہے۔ خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ جو علی آخری درجے کی شکل زمین پر لے کر آیا ہے نا وہ علی کے 80,000 روپ میں سے آخری درجے کی شکل ہے۔ بابا فخر شاہ صاحب کو، اقرار شاہ صاحب کو، ابرار شاہ صاحب کو مجھے کافر مشرک نصیری غالی کہنے سے اگر تمہارے بچے پل رہے ہیں تو ہم تمہارے بچوں کے رزق کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں کافر کہتے رکھنے پہ بچے پالی رکھے، وگرنہ فیصلہ تو ہو گیا۔ اور جس علی کے آخری درجے کے روپ کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ اللہ ہے۔ کیا بات! اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک جگہ پر اور فرماتا ہے، کہتا ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے کہ میں رات سے دن کو اور دن سے رات کو نکالتا ہوں، لیکن جو ایک پھر اس کے آگے ہے تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی۔ اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے لیکن مصداق میں نہیں ملا، یعنی کہ منطق میں حضور صورت شیء عند العقل، کسی شے کی صورت کا ذہن میں آنا عقل کہلاتا ہے۔ تو اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہوں، لیکن اس کا مصداق میں نہیں ملا۔ تو یہ سوال دو جگہ پر کیا گیا۔ پہلا سوال کسی نے کیا مولا سے پوچھا، اور پھر دنیا والوں سے بھی پوچھا۔ دنیا والوں سے جو پوچھا گیا دنیا والوں نے اس کا جواب دیا کہ اگر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہوں تو اس کے سے کیا مطلب ہے؟ تو دنیا والوں نے کہا جیسے انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا،
لیکن جب یہی سوال مولا سے پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے چاہنے والے کے گھر میں ہمارا جو ہے منکر پیدا ہو جائے تو وہ زندہ سے مردہ پیدا ہو، اور مردہ کو ہاتھ لگانا جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے احباب بیٹھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا نجس بندہ، مردہ بندہ، اس کو ہاتھ لگانا جو ہے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ تھا تو اس کا والد محترم فوت ہو گیا، وہ بھاگتا 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 مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب کو کہتا ہے مولوی صاحب میرا باپ مر گیا، ظاہر ہے کہ ان کا نماز جنازہ، تلقین، تدفین سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا یہ بتا کہ مرے ہوئے باپ کو ہاتھ لگایا؟ جی مولانا مرے ہوئے باپ کو ہاتھ لگایا۔ جا غسل مس میت کر، میں آتا ہوں پھر ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، جا کر غسل مس میت کیا، غسل مس میت کرنے کے بعد کپڑے پہنے، کپڑے پہن کر گھر کے دروازے پر آیا، تھوڑا سا دور دیکھا تو مرا ہوا کتا پڑا تھا، مرے ہوئے کتے کی ٹانگ پکڑی، اس کو تھوڑا سا دور جا کر پھینکا، بھگتا 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 مولوی صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب میں نے مرے ہوئے باپ کو ہاتھ لگایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ غسل واجب ہو گیا ہے، اب مرے ہوئے کتے کو ہاتھ لگایا، اب کتنے غسل واجب ہو گئے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا نہیں نہیں نہیں، فقط ہاتھ دو تو پاک ہے، تو ہاتھ دو تو پاک ہے، وہ تو مرتا مر جائے، کتے جیسا نہیں ہو سکتا، علی جیسا کیسے ہوگا؟ کیا بات، تو مرتا مر جائے، کتے جیسا نہیں ہو سکتا، علی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ قیامت والے دن 13 تخت لگیں گے، 13 تختوں پر میرے سردار تشریف فرماؤں گے۔ تو فرشتے جو ہیں نا، یہ ایک گناہگار کو رسیوں میں جکڑ کر، تیرے چھٹے مولا فرما رہے ہیں کہ رسیوں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے۔ جب وہ گزریں گے نا مولا علی کے تخت کے پاس سے، تو مولا پوچھیں گے کہ اس کو کدھر لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے جو ہیں اپنی جیب میں سے نامہ اعمال نکالیں گے، کہیں گے کہ مولانا یہ دیکھیں، یہ اس نے کوئی آج تک اللہ سے، مولا علی سے فرمائیں گے کہ مولا اس نے کوئی نہ نیکی نہیں کی، گناہ گار ہے، تو ہم اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، بادشاہ آپ حکم فرمائیں ہم اسے کدھر لے جائیں گے؟ تو مولا کہے گا کہ اس کو چپ رکھ، اس کا نامہ اعمال تو اپنی جیب میں، اس کی پیشانی پر، یہ گناہ گار ہے میرا گستاخ نہیں ہے، یہ گناہ گار ہے میرا گستاخ نہیں ہے۔ جب مولا اس کو جنت میں بھیجنے کے بعد تخت پر بیٹھیں گے، کسی بھی نوکر کو آواز ماریں گے، ابو ذر، حذیفہ، سلمان، کسی کو بھی آواز ماریں کہ جاؤ اس کو جنت میں چھوڑ کر آؤ، یہ نہ ہو کہ یہ میدان محشر میں بھٹکتا پھرے۔ تو جب وہ جنت میں چھوڑ کر آئیں گے، پیچھے سے نمازوں ایک نا ٹولہ آئے گا، ٹولہ جن کے سروں کے اوپر نمازوں کے ٹوکرے ہوں گے، نمازوں کے ٹوکرے ہوں گے، وہ کہیں گے جبرائیل کہاں بیٹھا ہے؟ حسنین کا نانا ہماری نمازوں پہ دستخط کرے، ہم جنت میں جا کر بیٹھا ہے، حسنین کا نامہ ہمارے نانا کہاں بیٹھا ہے؟ حسنین کا نانا ہماری نمازوں پہ دستخط کرے، ہم جنت میں جائیں۔ 7 قدم دور ہوں گے حسنین کے نانا کے تخت سے، اٹھے گا جلال کے عالم میں بطول کا